اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 25، قیامت اور اس کی نشانیوں کا بیان۔ سوال: قیامت کسے کہتے ہیں؟ جواب: جیسے ہر چیز کی ایک عمر مقرر ہے، اس کے پورے ہونے کے بعد وہ چیز فنا ہو جاتی ہے، ایسے ہی دنیا کی بھی ایک عمر اللہ کریم کے علم میں مقرر ہے، اس کے پورا ہونے کے بعد دنیا فنا ہو جائے گی، زمین و آسمان، آدمی، جانور، کوئی بھی باقی نہ رہے گا، اس کو قیامت کہتے ہیں۔ جیسے آدمی کے مرنے سے پہلے بیماری کی شدت، جان نکلنے کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، ایسے ہی قیامت سے پہلے اس کی نشانیاں ہیں۔ سوال: قیامت آنے سے پہلے اس کی کیا کیا علامات ظاہر ہوں گے؟ جواب: قیامت کے آنے سے پہلے دنیا سے علم اٹھ جائے گا، عالم باقی نہ رہیں گے، جہالت پھیل جائے گی، بدکاری اور بے حیائی زیادہ ہوگی، عورتوں کی تعداد مردوں سے بڑھ جائے گی، بڑے دجال کے سوا 30 دجال اور ہوں گے، ہر ایک ان میں سے نبوت کا دعویٰ کرے گا، باوجود یہ کہ حضور پرنور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی۔ ان میں سے بعض دجال تو گزر چکے، جیسے مسلمہ کذاب، اسود انسی، مرزا علی، محمد باب، مرزا علی حسین بہاؤاللہ، مرزا غلام احمد قادیانی، بعض اور باقی ہیں، وہ بھی ضرور ہوں گے۔ مال کی کثرت ہوگی، عرب میں کھیتی باغ نہریں ہو جائیں گے، دین پر قائم رہنا مشکل ہوگا، وقت بہت جلد گزرے گا، زکوٰۃ دینا لوگوں کو دشوار ہوگا، علم کو لوگ دنیا کے لیے پڑھیں گے، مرد عورتوں کی اطاعت کریں گے، ماں باپ کی نافرمانی زیادہ ہوگی، شراب نوشی عام ہو جائے گی، نااہل سردار بنائے جائیں گے، نہر فرات سے سونے کا خزانہ کھلے گا، زمین اپنے اندر دفن شدہ خزانے اگل دے گی، امانت غنیمت یعنی مفت کا مال سمجھی جائے گی، مسجدوں میں شور مچیں گے، فاسق سرداری کریں گے، فتنہ انگیزوں کی عزت کی جائے گی، گانے باجے کی کثرت ہوگی، پہلے بزرگوں کو لوگ برا بلا کہیں گے، کوڑے کی نوک اور جوتے کے تسمے باتیں کریں گے، کوڑے کی نوک اور جوتے کے تسمے باتیں کریں گے، دجال دبۃ الارض اور یاجوج و ماجوج نکلیں گے، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ سوال: دجال کون ہے؟ جواب: دجال کا معنی بہت زیادہ جھوٹا شخص، کیونکہ دجال بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا، اس کے لیے دجال کہا گیا ہے، اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ یہ اولاً خود کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، لیکن پھر نبوت اور آخرکار الوہیت کا دعویٰ، خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ مشہور ہے کہ اس کی اصل یہود سے ہوگی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دجال 2 قسم کے ہیں، چھوٹے اور بڑے۔ چھوٹے دجال بہت ہوئے اور ہوں گے، ہر جھوٹا نبی، جھوٹا مولوی، صوفی جو لوگوں کو گمراہ کرے وہ دجال ہے، بڑا دجال صرف ایک ہے جو دعوی خدائی کرے۔ سوال: دجال کے آنے سے پہلے دنیا میں کیا ہو رہا ہوگا؟ جواب: دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی، جیسا کہ احادیث مبارکہ کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے 30 سال پہلے ہی دنیا میں عام قحط پھیل جائے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی، دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار
اور جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ اس کو خشک سالی کے سبب تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے، فتنے اور قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر رہے ہوں گے۔ تب دجال مشرق کی سمت ایک اصبہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ غذائی کھاد کے علاوہ علمی اور روحانی کھاد بھی برپا ہوگا۔ دین کے سلسلے میں لوگوں میں ضعف پیدا ہو چکا ہوگا، علماء اور دیانتدار لوگوں کی قلت ہوگی۔ سوال: دجال کا فتنہ کیسا ہوگا؟ جواب: دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا۔ سوال: دجال کتنے عرصہ رہے گا؟ جواب: دجال زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 ماہ کے برابر اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر، جبکہ باقی ایام سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ سوال: دجال کی موت کیسے ہوگی؟ جواب: اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل فرمائے گا۔ آپ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال ایسے گھلے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور آپ علیہ السلام دجال کو مقام لد پر قتل کریں گے اور اس کے پیروکاروں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔ سوال: دجال کے خروج کے بارے میں اعتقاد رکھنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: دجال اور قرب قیامت، اس کے ظاہر ہونے پر اعتقاد رکھنا برحق، اور یہی اہل سنت بالعموم فقہائے کرام اور محدثین اعظام کا مسلک ہے۔ سوال: دابۃ الارض کیا چیز ہے؟ جواب: دابۃ الارض ایک عجیب شکل کا جانور ہے جو کوہ صفا سے ظاہر ہو کر تمام شہروں میں نہایت جلدی پھرے گا، فصاحت کے ساتھ کلام کرے گا، ہر شخص پر ایک نشانی لگائے گا۔ ایمانداروں کی پیشانی پر عصائے موسیٰ علیہ السلام سے ایک نورانی خط کھینچے گا، کافر کی پیشانی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری یعنی انگوٹھی سے کالی مہر کر دے گا۔ سوال: یاجوج و ماجوج کون ہے؟ جواب: یہ یافز بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے فسادی گروہ ہے، اس کی تعداد بہت زیادہ ہے، زمین میں فساد کرتے تھے، ایام ربیع یعنی فصل پکنے کے زمانے میں نکلتے، سبزہ ذرا نہ چھوڑتے، آدمیوں کو کھا لیتے اور جنگل کے درندوں، وحشی جانوروں، سانپوں، بچھوؤں کو کھا جاتے تھے۔ حضرت سکندر ذوالقرنین نے لوہے کی دیوار کھینچ کر ان کی آمد بند کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد جب آپ دجال کو قتل کر کے بحکم الہی مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے، اس وقت وہ دیوار توڑ کر نکلیں گے اور زمین میں فساد کریں گے، قتل و غارت کریں گے۔ اللہ پاک انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہلاک کرے گا۔ سوال: حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ حال بیان فرمائے۔ جواب: حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ اللہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے حسنی سید ہوں گے۔ جب دنیا میں کفر پھیل جائے گا اور اسلام حرمین شریفین یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرف سمٹ جائے گا اور اولیاء اور ابدال وہاں کو ہجرت کر جائیں گے، ماہ رمضان میں ابدال کعبہ شریف کے طواف میں مشغول ہوں گے، وہاں اولیاء حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان کر ان سے بیعت کی درخواست کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ انکار فرمائیں گے، غیب سے ندا آئے گی، یہ اللہ پاک کے خلیفہ مہدی ہے، ان کا حکم سنو اور اطاعت کرو۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے دست مبارک پر بیعت کریں گے، وہاں سے مسلمانوں کو ساتھ لے کر شام تشریف لے جائیں گے۔ آپ کا زمانہ بڑی خیر و برکت کا ہوگا، زمین عدل اور انصاف سے بھر جائے گی۔ سبحان اللہ۔